کنفیوژن اتنا زیادہ ہے. جیسے ابھی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ابھی وہ فافن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں وہ 2013 میں ہوئے ہیں، اس سال نہیں ہوئے. تو خیر یہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے. آپ کا امریکہ سے آنا ہوا. ایک آخری سوال اور امپورٹنٹ سوال ہے، وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکن انٹرسٹ پاکستان سے ختم ہو گیا ہو. حالانکہ ایک تھیوری یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی حکومت کے جو انخلا کے بعد اب ان کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایک سپر پاور کا پاکستان جیسے ملک میں انٹرسٹ ہمیشہ رہے گا. الیکشن ہونے والے، لگتا تو یہی ہے ہونے والے ہیں. الیکشن کے حوالے سے امریکی حکومت کی کیا توقعات ہوئیں گی، نوئنگ دا فیکٹ کہ ماضی میں ڈکٹیٹرشپس کو بھی امریکی حکومت بڑے شوق سے سپورٹ کرتی رہی ہے، تو اب ان کی کیا توقعات ہونی چاہیے یا ہوں گی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اینیکڈوٹ دے دیتا ہوں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے. جب 2013 کے الیکشن ہونے والے تھے اور میں امریکہ میں تھا اور رپورٹ کر رہا تھا، تو میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے تازہ ریٹائر ہوئے تھے. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب یہ ڈرونز کے خلاف بڑے وہ مظاہرے کر رہے تھے اور بڑا ان کا ایک اینٹی یو ایس نیریٹو تھا. تو میں نے ان سے کہا فرض کیجئے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر امریکی حکومت کیا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. امریکہ کا جو ایک رول ہے دنیا کے چودھری کے طور پہ، اس میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن وہ اپنے اس رول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو ان کا سب سے بڑا پیرانویا ہے وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، جس کی ہمیں ان کے میڈیا میں اور ان کے اہلکاروں کی گفتگو میں باز گشت بھی اکثر اوقات ملتی ہے کہ یہ رانگ ہینڈز میں نہ چلے جائیں. اس کے حوالے سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول دیکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان، کیونکہ ہر سال جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے باقاعدہ، جس میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سیف ہے اور وغیرہ وغیرہ باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. سو وہ رول تو ختم نہیں ہوگا، اور وہ اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اس سے ہٹ کے اور سویلین سے بات کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ سویلین سائڈ پہ ہمارے ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں رہی. تو جو سویلین حکومت ہے، جو بھی ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور حکومت آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ امریکہ کی پریفرنس کوئی نہیں ہے کہ کون اقتدار میں آئے، اور جو بھی آئے گا میرا خیال ہے کہ دونوں طرف یہ ایک ٹینڈنسی ہوگی کہ مل کر کام کیا جائے اور آگے چلا جائے. یعنی یہ والی کہانی جو ہے کوئی درست نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے یا بلاول بھٹو، یا اسپیسیفکلی پاکستان پہ ڈیموکریسی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. دیکھیے، یہ تو اب امریکہ کے حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا ہے کہ امریکن ورژن آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چاہتے ہیں، ان کی کچھ ترجیحات ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جس طرح آپ نے دیکھا یوکرین کی جنگ میں جو ان کی ترجیحات تھیں، یا دنیا کے دیگر معاملات ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ان کی آواز میں آواز ملا کر چلیں. لیکن یہ کہ کیا ایک جماعت کی حکومت ہو یا دوسری جماعت کی حکومت ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیپینڈنسی ٹریڈ کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے امریکہ پر رہے گی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم میری جتنی گفتگو ہوتی رہی ہے امریکی اہلکاروں سے یا ان کے میڈیا کے لوگوں سے، ان کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے، یا ان کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی ایک پارٹی اقتدار میں آ گئی یا دوسری آ گئی تو شاید اس کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جائے گا.